آج کی یہ محفل جشن پیر پیرام میر میرام شاہ جیلام ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غیاث الکونین سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آج بھی وہ منعقد ہے۔ سرکار غوث پاک کو مناسبت دیکھے نانا سے، غوث پاک اللہ اکبر 5ویں صدی میں آئے، لیکن ان کے آنے سے پہلے بڑے بڑے اولیاء نے غوث پاک کی آمد کی خبر دی، یہاں تک کہ امام حسن بصری کہتے ہیں وہ آنے والا ہے، ولیوں کا سردار آئے گا، ولیوں کا سردار آئے گا اور کہے گا میرا یہ قدم اور ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا ولیوں کا سردار آئے گا اور کہے گا میرا یہ قدم اور ولی کی گردن پہ ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا ولیوں کا سردار آئے گا، کہے گا میرا قدم اور ولی کی گردن پر ہے۔ حتیٰ کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بھی بشارت دی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو، ابو صالح تیری پشت میں ایک ایسا میرا بیٹا ہے کہ جو مقام نبیوں میں اللہ نے تیرے نانا کو عطا کیا ہے، تیرے بیٹے عبدالقادر کو وہ مقام اللہ ولیوں کے اندر عطا فرمائے گا، اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور تیرے نانا کا بھی محبوب ہے، اور جو اس سے پیار کرے گا وہ بھی محبوب ہے۔ محبوب سبحانی سے جو پیار کرے وہ بھی محبوب ہے۔ دیکھو نسبت دیکھو، رسول اللہ کی آمد سے پہلے ڈنکے بجے نبیوں کی کائنات میں، غوث پاک کی آمد سے پہلے کیسے ڈنکے۔ ایک مرتبہ حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے فرمایا میری بھی گردن پر، میری بھی گردن پر۔ سنیو اپنا پیر کیسا ہے ذرا سوچیں، ہمیں کوئی چھوٹی چیز ملی نہیں، اللہ تیرا شکر ہے کیسی بڑی چیز ہے۔ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ اسی لیے تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائیوں ہم قادری ہے، ہم قادری ہے، ہم سے نہیں ٹکرانا۔ کیوں؟ کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عصوم قاتل عند القتال، میرے مرید مت گھبرا، تیرا پیر بدلہ لینے والا ہے اور لوگوں کو قتل کرنے والا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں قاتل ہے میرے مرید، تو چین سے بیٹھ۔ قادریت اور چشتیت میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہندوستانی ہیں تو پیدائشی چشتی ہم پہلے، ہاں یہ بات یاد رکھنا، میں ٹناٹن قادری ہوں لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم پیدائشی چشتی ہندوستان میں پیدا ہونے کی وجہ سے۔ قادریت اور چشتیت میں فرق۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ میں قتل کرتا ہوں، اور غریب نواز کہتے ہیں چشتیوں کی تلوار نیام کے باہر ہے، ہم کاٹتے نہیں، جو آ کے ٹکرا جاتا ہے وہ خود بخود کٹ جاتا ہے۔ یہ بات ہے، بات یہ ہے، لیکن بات تو ایک ہی ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں چھری خربوزے پہ گری ہے، خربوزہ چھری پہ، کام تو تمام ہونا ہے خربوزے کا۔ اسی لیے کہتا ہوں ولیوں کے غلاموں سے نہ ٹکرایا کرو، یہ بات، کیونکہ وہاں تلوار نیام سے باہر ہے اور یہاں تو تلوار ہی کام کر رہی ہے۔ عظوم قاتل عند القتال، تو سنیو ذرا آپ بے فکر رہو، خوف نہیں کرو۔ کہتے ہیں مریدی لا تخف، ڈرنا نہیں۔ کوئی تختے پہ بیٹھے کہ کوئی تخت پہ بیٹھے، تو نے نہیں ڈرنا۔ ہاں کوئی بادشاہ ہو کہ کوئی گنڈا ہو، تو نے نہیں ڈرنا۔ کیوں؟ کب نہیں ڈرنا؟ جب تو مرید ہے غوث پاک۔ مریدی مریدی مریدی، ذرا یہ یا نسبتی کی طرف بھی تو کوئی غور کرے۔ مریدی میرے مرید لا تخف اللہ ربی، دیکھو توحید کا جلوہ تو دیکھو، میرے مرید مت گھبرا۔ کیوں؟ میں بڑا ہوں نہیں، میرا رب اللہ۔ لوگ کہتے ہیں سنی توحید کیا جانے، میں کہا تو کیا جانے؟ ہم نے تو توحید ان سے سیکھی ہے جنہوں نے رسول اللہ سے توحید سیکھی۔
ہماری تو کڑیاں ان توحید والوں سے جڑی، لیکن تیری توحید اور ہماری توحید میں فرق ہے۔ تیری توحید توحید شیطانی ہے، ہماری توحید توحید رحمانی ہے۔ تیری توحید یہ ہے صرف اللہ کو مانوں گا، کسی کو نہیں مانوں گا، یہ شیطانی توحید ہے۔ رحمانی توحید یہ ہے اللہ کو بھی مانوں گا اور جو اللہ والے ہیں ان کو بھی مانوں گا۔ یہ فرق ہے تیری اور میری توحید۔ اور نہیں وہ اللہ، میں کہا کہ اللہ نے تو پہلے ہی دن کہا نا اسجد لی آدم، آدم کو سجدہ ہے، پہلے ہی دن فرق کیا گیا۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ مریدی لا تخف، مریدی لا تخف، اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، کہ میرے مرید مت گھبرا، میرا رب اللہ ہے اور اللہ نے مجھے بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی کہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے درمیان کہتے ہیں میری گردن پہ بھی آپ کا قدم۔ تو مریدوں نے پوچھا حضور خطبہ روک کر آپ نے یہ کہا کہ میری گردن پہ بھی آپ کا قدم؟ تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے دل پر یہ بات القاء کی گئی اور مجھے اطلاع دی گئی کہ اسی بغداد کی زمین پر نبی کا ایک بیٹا آئے گا اور وہ کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو سارے ولی گردن جھکا دیں گے۔ سید الطائفہ کہتے میں نے سوچا وہ جب کہے گا لوگ جھکائیں گے، میں ابھی سے جھکا رہا۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے نبیوں نے ڈنکے بجایا، میرے مرشد غوث پاک کی آمد سے پہلے ولیوں نے ڈنکے بجایا۔ ایک اور مناسبت، چوتھی مناسبت، کوئی نبی 2 معجزے لے کر آئے، کوئی 4 لے کر آئے، کوئی 8 لے کر آئے، زیادہ سے زیادہ کوئی 9 لے کر۔ مفتی مدیار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزے دیے گئے اور اللہ نے ان کی تعداد کیا بتائی؟ 9 آیات، 9 معجزے، ان کو 9 معجزے، سب سے زیادہ 9 معجزے۔ لیکن میرے نبی کو معجزہ دے کر نہیں بھیجا بلکہ معجزہ بنا کر بھیجا۔ وہ صرف معجزہ لے کر نہیں آئے بلکہ وہ معجزہ، اٹھتے ہیں تو معجزہ، بیٹھتے ہیں تو معجزہ، چلتے ہیں تو معجزہ، بولتے ہیں تو معجزہ، تبسم ریز ہوتے ہیں تو معجزہ، حلیمہ کی بکریاں چراتے ہیں تو بھی معجزہ، ام معبد کی بکریوں کا دودھ دوتے ہیں تو بھی معجزہ، غصے میں آ جائے تو بھی معجزہ، کمبل اوڑے تو بھی معجزہ۔ آپ کہیں گے کیسے معجزہ؟ ہم کہتے ہیں معجزے کو عربی میں آیات کہتے ہیں، آیت کہتے ہیں، عربی میں معجزے کو آیت کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کمبل اوڑنا کیسا معجزہ؟ میں نے کہا آیت نہ آئی ہو تو بتاؤ۔ کمبل اوڑا تو قرآن کہتا یا ایھا المدثر، غصے میں آئے، جلال میں آیا، کنکر اٹھا کر کے پھینکا، تب بھی آیا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ بیعت کی لوگوں کو تو قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان کے بیعت کرنے پر بھی آیت آ رہی ہے، وہ بھی معجزہ۔ وہ کھائیں تو معجزہ، وہ بیٹھے تو معجزہ، وہ نکاح کریں تو معجزہ، گویا کہ معجزہ 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 پوری زندگی ہے۔ کوئی گنتی؟ چوتھی نسبت، جیسے رسول اللہ کو معجزہ بنا کر بھیجا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ غوث اعظم کو کرامت بنا کے، کرامت صرف دے کے نہیں بھیجا، بنا کے۔ کیسے؟ پیدا ہوئے تو کرامت، ماں کے پیٹ میں کرامت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ گڑھ کے بیان کرتے کرامت، میں نے کہا ادھر تو قادریوں میں تو یہ بات کرنا ہی مت، گڑی وہاں جاتی ہے جہاں ہوتی نہیں ہے، یہاں تو ہے اتنی کہ بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو، کرامت ختم نہیں ہو سکتی۔ ماں کے شکم میں کرامت کیسے؟ سرکار غوث پاک کی امی جان بی بی ام الخیر فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں جب عبد القادر میرے پیٹ میں تھے میں الحمدللہ کہتی تھی تو وہ میری چھینک کا جواب تک شکم سے دیا کرتے تھے۔ ماں کے شکم سے جواب آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس پہ حیرت لگتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں لوگ سائنس پر ایمان لائے، لوگ اللہ پر ایمان کب لائیں؟ اگر سائنس کہہ دے کہ یہ ہے تو لوگ مان لیتے ہیں اور بہت شان سے مانتے ہیں۔ کیسی کرامت؟ بچپنے میں کرامت، جوانی میں کرامت،
امام یافعی فرماتے غوث پاک کروٹ لیتے تھے تو بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. فرمایا گیا شیخ بتائی فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتیں ایسی تھی جیسے برستی ہوئی بارش، جیسے بارش کے قطروں کو گنا نہیں جا سکتا، ویسے غوث پاک کی کرامتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ابن تیمیہ جیسے لوگ جنہوں نے بدعتوں کو رواج دیا، ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ غوث پاک کی کرامتیں تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. ابن تیمیہ تک جیسے آدمی نے کہا کہ شیخ عبد القادر، غوث پاک لکھا انہوں نے، شیخ عبد القادر کی کرامت تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں جس کی کرامتوں کے بدعتی لوگ تک معترف ہوں اسے سرکار غوث اعظم کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. اور کیسی کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا. آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو حیرت کی انتہا نہ رہے گی، کیسی کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا. آئیے پانچویں مناسبت بیان کرتے بتاؤں. جب رسول اللہ عرش پر گئے تو حضور کے ساتھ کوئی تھا؟ بولو بھائی، حضور کے ساتھ کوئی تھا؟ بولو نظر. نہیں تھا نا کوئی. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں تفریع الخاطر فی مناقب عبد القادر میں امام اربلی نے لکھا ہے، اور حضور مفتی اعظمین علیہ الرحمہ کے مرید اور بڑے عظیم خلفاء میں سے، اجلہ خلفاء میں سے شیخ التفسیر علامہ فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا. کیا لکھا؟ حضور عرش پر گئے تو کون تھا؟ کوئی ساتھ نہیں تھا. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں، فرماتے ہیں، ابھی یہ شیخ شہاب الدین کا حوالہ نہیں ہے، ان کے قصیدے کا حوالہ. فرماتے ہیں جب دو محبوبوں کا ملن ہو رہا تھا، نسبت دیکھیں، فرماتے ہیں جب دو محبوبوں کا ملن ہو رہا تھا تب بھی عبد القادر موجود تھا. اور غوث پاک فرماتے ہیں نسبت دیکھیں، فرمایا جب حضور عرش پر پہنچے، نسبت دی، حضور عرش پر پہنچے، جب عرش پر پہنچے تو جبریل امین بھی ساتھ چھوڑ گئے. حالانکہ یہ تفضیل جبریل امین پہ بھی ان کو تفضیل نہیں دے رہا ہوں میں، ہاں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ہم لوگوں کے حوالے سے کچھ زیادہ حساس ہیں، تو اس لیے میں ایک ایک جملے پر تھوڑی سی وضاحت کرتا ہے. کہا یہ جبریل سے بڑا بنا دیا. میں کہا نہیں بھائی، جو رسول ملائکہ ہیں تو ہم اولیاء اللہ کو ان پر فضیلت نہیں دیتے، وہ رسول ملائکہ ہیں، ان کا مرتبہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں کہ اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت نے جن عقائد کی وضاحت کی ہے بالکل وہی عقائد من نوعاً وہی ہمارے عقیدے ہیں، نہ ایک بال برابر کم، نہ ایک بال برابر سے آتا. اب جس کو ہمارے عقیدے دیکھنے وہ اعتقاد الاحباب اٹھا کر کے پڑھے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے عقیدے کیا ہے. یہ بات سمجھ لیں آپ. لیکن یہ بات لکھی ہے نا ہمارے بزرگوں نے، اور مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو فیض احمد اویسی کی طرف جانا پڑے، مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو امام اربلی کی طرف جانا پڑے، اور مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی طرف جانا پڑے. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کوئی معمولی آدمی؟ غوث پاک نے کہا شہاب الدین، عراق میں تیرے بعد قیامت تک تجھ جیسا ولی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ شہاب الدین سہروردی. اب سنیے، غوثیت میں آپ خود فرما رہے ہیں کہ جب جبریل کا ساتھ چھوٹ گیا، حضور تشریف لے گئے عرش پر، تو اس وقت اللہ نے میری روح کو وہاں پہ حاضر کیا. غوث پاک فرماتے میری روح کو حاضر کیا اور میں نے اپنا کندھا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا. اس کو تحفۃ القادریہ میں بھی لکھا گیا ہے. غوث پاک کہتے میں نے اپنا کندھا پیش کیا اور میرے کندھے پہ قدم رکھ کر مصطفیٰ جان رحمت قاب قوسین کی جلووں میں تشریف لے گئے. اسی لیے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں کہ جب غوث پاک کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ کا نقش قدم غوث پاک کی پشت پر موجود تھا. گویا یوں کہہ لے کہ یہ بھی چھٹی مناسبت ہے کہ رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو مہر نبوت کے ساتھ تشریف لائے، اور جب غوث پاک دنیا میں تشریف لائے تو مہر ولایت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. وہ مہر ولایت یہ تھی کہ رسول اللہ کی قدم کا نقش، قدم ناز مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کا نقش غوث پاک کی پشت پر موجود تھا. حضرت
مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی، اور جب آپ بول و براز کرتے تھے، جب آپ رفع حاجت کرتے تھے تو زمین اس کو نگل لیتی تھی۔ آپ کے بول و براز کو، فضلات کو کسی نے دیکھا نہیں، زمین اس کو نگل لیتی تھی، اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ سیدنا سید عبد الجبار الگیلانی جو آپ کے شہزادے ہیں، جن کا مزار بغداد شریف میں، انہوں نے پوچھا بابا ہم یہ دیکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ یہ تو رسول اللہ کی شان ہے، جسم پہ مکھی کا نہ بیٹھنا، مشک کی خوشبو کا آنا، فضلات کا زمین کا نگل جانا، یہ تو رسول اللہ کی شان میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہ ہم آپ میں دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ نبی تو نہیں، یقیناً نبی نہیں۔ غوث پاک نے کہا بالکل میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبوت ختم ہے۔ لیکن کیا فرماتے ہیں غوث پاک؟ سنو، فرماتے بیٹا یہ جو تم دیکھتے ہو نا، مکھی نہیں بیٹھتی، مشک کی خوشبو آتی ہے اور فضلات کو زمین نگل جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ عبد القادر جب تھا یہ نسبت ہے۔ فرماتے عبد القادر جب تھا اب عبد القادر نہیں ہے، تم جو دیکھ رہے وہ جلوہ محمدی دیکھ رہے ہو، رسول اللہ کا جلوہ تم دیکھ رہے ہو۔ عبد القادر کبھی تھا اب عبد القادر نہیں ہے، وہ تو فنا ہو گیا اپنے نانا کی ذات۔ بلکہ بعض سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ سرکار غوث پاک سے جب بعض لوگ کبھی مصافحہ کرتے اور ہاتھ پکڑتے تو کبھی کبھی آپ کا ہاتھ ہی ہاتھ میں نہیں آتا، جسم میں اتنی لطافت پیدا ہو گئی تھی کہ سرکار غوثیت ماپ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ سے کبھی کبھی اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبد القادر کبھی تھا اب عبد القادر نہیں ہے، جو دیکھتے ہو تم جلوہ محمدی دیکھ رہے ہو۔ پھر حضرت سید عبد الجبار گیلانی نے کہا لیکن بابا یہ بھی تو ہے بابا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بادل سایہ کرتا تھا، اور وہ ہم آپ کے سر پہ بادل کا سایہ نہیں دیکھتے۔ تو غوث پاک فرماتے عبد الجبار میں نے بادل کو منع کر رکھا ہے، اس لیے کہ کئی لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جائے، مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے میں نے بادل کو منع کر رکھا۔ اگر میں منع نہ کرتا تو لوگ بادل کا سایہ کرنا بھی دیکھ لیتے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک جلوہ، حضور کی محفل میں جتنے لوگ موجود رہتے تھے، جب آقا گفتگو کرتے، جب گفتگو فرماتے، توجہ کرنا، جب حضور گفتگو کرتے تو لوگ کبھی کبھی کہتے حضور ایک بار اور بیان کریں، بلکہ شروع دنوں میں کہا گیا رائنا یا رسول اللہ، پھر منع کر دیا گیا تو حضور نہ کہنے لگے، لیکن پھر بات کو ریپیٹ کرواتے تھے کبھی کبھی سننے میں۔ لیکن جب حضور خطبہ دیتے تھے، خطبہ، تو پہلا آدمی جو بیٹھ کر سنتا تھا وہی آخری آدمی بھی سنتا تھا۔ حضور کا جلوہ ہے یہ۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے، پہلا آدمی جو سن رہا تھا وہ آخری آدمی بھی سن رہا تھا۔ غوث پاک کی شان میں دیکھیں نسبت، اللہ نے غوث پاک کو یہ کرامت دی تھی کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، 70,000 کا پہلا آدمی جو سنتا تھا آخری آدمی وہی سنتا تھا۔ 400 لوگ قلم اور کاغذ لے کر بیٹھتے تھے غوث پاک کا خطاب لکھنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، اور اشارے سے کیا جس نے قمر چاک، اشارے سے کیا جس نے قمر چاک، اشارے سے کیا جس نے قمر چاک، تو اس ماہ کا مہ کامل ہے یا غوث، تو اس ماہ کا مہ کامل ہے یا غوث، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، صحابیت پھر تابعیت
فراغ قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فزوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث، اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے، دیکھیں کیا تمنا کرتے، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔